بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع رموز اوقاف۔ رموز اوقاف، رموز رمز کی جمع ہے اور اوقاف وقفہ کی جمع ہے۔ رمز کے معنی ہے اشارہ اور وقف کے معنی ہے ٹھہرنا، رکنا۔ رموز اوقاف کے لفظی معنی ہے رکنے کی علامتیں، اشارے، ٹھہرنے کی علامتیں، کہ ہم نے کس بات پر کہاں کتنا وقف کرنا ہے، کہاں ٹھہرنا ہے۔ عبارت کو لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے درست معنی جاننے کے لیے ان رموز اوقاف کا استعمال بہت ضروری ہے۔ رموز اوقاف کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی جملے کے صحیح معنی جان سکتے ہیں۔ اگر ان کا اہتمام نہ کیا جائے تو معنی اور مفہوم میں جو ہے وہ مغالطہ ہو سکتا ہے۔ رموز اوقاف میں جو سب سے اہم رموز اوقاف ہیں وہ ہیں سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ، ختمہ، سوالیہ، استفہامیہ۔ سوالیہ کو استفہام بھی کہتے ہیں۔ اس طرح ندایہ، فجایہ، استجابیہ۔ اسی طرح واوین، قوسین، قوسین کو خط و تبادلی بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سکتہ کی۔ سکتہ سے مراد سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت، جہاں عبارت میں سب سے کم ٹھہرنا ہو اسے سکتہ کہتے ہیں۔ اس کی علامت الٹے واو کی طرح ہوتی ہے، الٹی پیش۔ سکتہ کی علامت الٹے واو، الٹی پیش کی طرح ہوتی ہے۔ سب سے کم ٹھہراؤ کی علامت کو سکتہ کہتے ہیں۔ مثلا عمیر، شعیب اور احمد دوست ہیں۔ مثلا پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان پاکستان کے صوبے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد وقفہ۔ وقفہ کی علامت الٹی پیش اور نیچے ایک نقطے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ وقفہ میں الٹی پیش کے ساتھ ایک نیچے نقطہ لگا کر اس علامت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ وقفہ وہ علامت ہے جہاں سکتے سے زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے۔ وقفے کے لیے وہ علامت ہے جو جہاں سکتے سے بڑھ کر ٹھہرنا ہو۔ مثلا لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، کوئٹہ بلوچستان کا اور پشاور سرحد کا دارالحکومت ہے۔ رابطہ، رابطہ کی علامت جو ہے وہ دو نقاط سے ظاہر کی جاتی ہے۔ اوپر اور نیچے دو نقاط استعمال کر کے اس علامت کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ رابطہ کی علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں عبارت میں وقفے سے بھی زیادہ ٹھہرنا ہو۔ رابطہ کی علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں وقفے سے بھی بڑھ کر ٹھہرنا ہو۔ مثلا سچ ہے، اتفاق میں برکت ہے۔ مثلا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ اس کے بعد تفصیلیہ، تفصیلیہ کی علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں کسی بات کی تفصیل دینا مقصود ہو۔ تفصیلیہ کی علامت اوپر اور نیچے دو نقطے جس طرح رابطہ کے تھے، اس سے آگے چھوٹی سی لائن کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ تفصیلیہ میں اوپر اور نیچے دو نقطے، آگے چھوٹی سی ڈیش اور لائن کا اضافے کے ساتھ اس علامت کو ظاہر دیتا ہے۔ تفصیلیہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں کسی بھی بات کی تفصیل دینا ہو۔ مثلا سیالکوٹ کی مشہور مصنوعات درج ذیل ہیں، کھیلوں کا سامان، لکڑی کا سامان اور جراحی کا سامان۔ اس کے بعد ختمہ۔ ختمہ کی علامت چھوٹی سی ڈیش ہوتی ہے۔ ختمہ جملے کے اختتام پر آتا ہے۔ بیانیہ جملے کے اختتام پر ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے جہاں بات مکمل ہو رہی ہو اور بات پوری ہو رہی ہو۔ بیانیہ جملے کے آخر میں ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا علی اسکول سے واپس گھر آ گیا ہے۔ علی اسکول سے واپس گھر آ گیا ہے تو جملے کے اختتام پر ختمہ کی علامت استعمال کی جائے گی۔ اس کے بعد ہے سوالیہ۔ سوالیہ کی علامت جس کو انگریزی میں کویشچن مارک کہتے ہیں، یہ علامت اسی سوالیہ کی علامت کو استفہامیہ بھی کہتے ہیں۔ سوالیہ سوال سے ہے، پوچھنا، اس طرح استفہامیہ بھی استفہام سے ہے، سوال کرنا۔ تو سوالیہ یا استفہامیہ ایک ہی علامت ہے جہاں کچھ پوچھا جا رہا ہو، جہاں کچھ سوال کیا جا رہا ہو، اس جملے کے آخر میں سوالیہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ندایہ، فجایہ اور استجابیہ، ان تینوں کی علامت ایک ہی ہوتی ہے، چھوٹی سی الف اور نیچے اس کے نقطہ لگایا جاتا ہے۔ چھوٹی سی الف نیچے نقطہ، یہ علامت ندایہ، فجایہ اور استجابیہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ندایہ اس لیے جس جملے میں پکارا جا رہا ہو، جیسے ارے بھائی، ہیلو، تو یہاں یہ علامت بطور ندایہ کی ہوتی ہے۔ اگر کسی جملے میں ہم خوشی یا دکھ کا اظہار کر رہے ہیں تو وہاں یہ علامت بطور فجایہ استعمال ہوتی ہے۔ اگر کسی جملے میں ہم حیرانی یا خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں یہ علامت بطور استجابیہ کے استعمال کی جاتی ہے۔ گویا ان تینوں
ندایا، فجایا اور استاگا کے لیے ایک ہی علامت ہے، وہ ہے چھوٹی سی الف اور نیچے نقطہ۔ اس کے بعد علامت ہے واوین۔ واوین دو الٹے پیش شروع اور بند، جس کو انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ واوین کی علامت کو انگریزی میں انورٹڈ کاماز کہتے ہیں۔ یہ علامت جب کسی کا ہو بہو قول، کسی کا فرمان، کسی عبارت کا ترجمہ، کسی کا فرمان قول یا کسی کام اور کام، مثلا میں نے عمیر سے کہا کمرے سے میری کتابیں اٹھا لاؤ، تو اس طرح جب کسی کا ہو بہو قول یا فرمان یا کسی عبارت کا ترجمہ ہوتا ہے تو اس کے لیے واوین کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے قوسین یا خطوط وحدانی۔ قوسین کی علامت یا خطوط وحدانی، یہ دونوں نام ایک ہی علامت ہیں، اور یہ ہوتی ہے چھوٹی بریکٹ شروع اور چھوٹی بریکٹ بند میتھ کی زبان میں، تو اس کو کہتے ہیں خطوط وحدانی یا قوسین، بریکٹ شروع بریکٹ بند۔ خطوط وحدانی کی علامت بھی ایسے جملوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں پر جملہ مترجہ ہو یا کسی جملے کی وضاحت ہو یا کسی جملے کی اعتراض ہو، تو اس کو اس علامت کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ مثال طور پر آپ کا بیٹا بہت لائق ہے، جملہ مکمل ہے، لیکن ہم اس کی وضاحت کے لیے کہتے ہیں آپ کا بیٹا اور بریکٹ میں لکھتے ہیں عمیر۔ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تمام بیٹوں میں عمیر جو ہے وہ لائق ہے۔ اس طرح مثلا ہم کہتے ہیں مولوی عبدالحق کراچی میں دفن ہے، بات تو مکمل ہے، لیکن وضاحت کے لیے ہم کہیں گے کہ مولوی عبدالحق کون سے؟ جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے۔ تو جنہیں بابائے اردو کہا جاتا ہے اس کو ہم قوسین کے اندر لکھ کر وضاحت کرتے ہیں۔ تو اس طرح یہ جو علامتیں ہیں سکتہ، وقفہ، رابطہ، تفصیلیہ سے لے کر خطوط وحدانی تک رموز کاف میں بنیادی علامتیں ہیں۔ ان کا صحیح جانچنا، ان کی تعریف اور ان کی علامت کو ذہن نشین کرنا طلباء کے لیے بہت ضروری ہے۔ سکتہ اس کی علامت، وقفہ اس کی علامت، تمام رموز کاف کے نام اور اس کی علامتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے، کیونکہ یہی علامتیں پھر ہمارے امتحان میں بطور کثیر الانتخابی سوال کے یہ سوال آتا ہے۔ کہیں وہ آپ کو سکتہ کہیں گے کہ اس کی علامت کون سی ہے، 4 علامتیں دیں گے، کہیں علامت دے کر علامت کا نام پوچھا جائے گا، کہیں نام بتا کر علامت پوچھی جائے گی۔ تو تعریفیں اور علامت کا ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ حافظ۔